بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ مسلسل 30 سالوں سے عزاداری کا سلسلہ اس انجمن کے ذریعے جاری و ساری ہے، حالانکہ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ انجمن منظم ہوئی اور اس طریقے سے منظم ہوئی کہ ماہ و سال گزرتے رہے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہم اس سفر میں اور راہ عشق میں 30 سال کا سفر طے کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ سفر آدھی صدی تک پہنچ جائے گا۔ آج کی یہ پہلی مجلس جو مرثیہ خوانی کی صورت میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے بعد مداحان اہل بیت شعراء کرام انشاءاللہ بارگاہ امام علی مقام میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ مرثیے کی تاریخ فیض باقر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ ادب میں پوری دنیا میں سب سے قدیم جو صنف سخن ہے وہ مرثیہ ہے۔ سب سے پہلا جو مرثیہ پڑھا گیا وہ جناب آدم کے ذریعے اپنے بیٹے کی لاش پر پڑھا گیا۔ پھر یہ مرثیہ گوئی کا سلسلہ جو جاری ہوا وہ آج تک جاری و ساری رہا، اور یہی مرثیے کا سلسلہ کہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جناب نوح کی چھٹی پشت میں آنے والا شاعر کہ جسے یارب ابن قحطان کہا جاتا ہے، اس شاعر نے اس مرثیے کو اپنی زبان میں تبدیل کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مرثیہ گوئی کی روایت جو جناب آدم سے شروع ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے عربی زبان میں آئی، اور عربی زبان میں ایسے شعراء تھے کہ جنہوں نے مرثیے کے اس فن کو پروان چڑھایا، مگر فرق یہ تھا کہ اس وقت جو مرثیے کا فن تھا وہ شخصی مرثیہ ہوا کرتا تھا، اور انسان کی فطرت میں پروردگار نے مرثیہ رکھا ہے۔ جب وہ کسی غم سے دوچار ہوتا ہے تو اپنے زبان پر جو کلمات لاتا ہے اسی کو مرثیہ کہا جاتا ہے، اور جب یہی منظم ہو جائے اور تمام بحور اور تمام عروضی قوانین کے دائرے میں آ جائے تو یہ ادبی مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہی سلسلہ شروع ہوا جناب آدم سے، اور جناب آدم کے بعد جناب نوح کی چھٹی پشت میں آنے والا شاعر یارب ابن قحطان، مجھے یقین ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر میرے چھوٹے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اور اس لائیو کے ذریعے انشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں شاید مرثیے کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں ان تک پہنچانا اہم ہے۔ تو فیض باقر صاحب یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، اور شروع ہوتے ہوتے یہ پروردگار نے مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جو پروردگار نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے۔ اگر جب انسان غم سے دوچار ہوتا ہے تو مرثیہ کرتا ہے، اور یہی سلسلہ اگر ادب کے دائرے میں آ جائے تو پھر ادبی مرثیہ کہلاتا ہے، جو قوانین ہیں ان کے زیر سایہ آ جائے۔ سلسلہ آگے بڑھا، یارب ابن قحطان نے جناب آدم کے کیے ہوئے مرثیے کو ادبی صورت میں پیش کیا۔ عرب کے شعراء نے اسے بڑا پروان چڑھایا، اور پروان چڑھتے چڑھتے جیسے کہ شاعری عرب کا راستہ طے کرتے کرتے فارس میں آئی، پھر یہی اسی راستے سے ہوتے ہوئے یہ مرثیہ بھی عرب سے فارس میں آیا، اور فارس میں جب آیا تو اہل فارس نے اس مرثیے کے فن کو بڑا عروج بخشا۔ اس وقت بھی مرثیہ شخصی ہوا کرتا تھا، مگر واقعات کربلا کے بعد صرف اور صرف انقلاب ذہنی بشر میں نہیں آیا، بلکہ دنیا کی ہر چیز منقلب ہو گئی کربلا سے، اور ادب بھی اثر انداز ہوا، اور صرف اردو عربی فارسی عرب نہیں بلکہ جتنے ادب ہیں سارے ادب کربلا کے واقعے سے منقلب ہوئے اور اثر انداز ہوئے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد جو نئی جہت کھل کر آئی وہ آئی کربلائی مرثیے کی، اور کربلائی مرثیے میں اگر سب سے پہلا مرثیہ کسی نے پڑھا تو جبریل ہے، جو رسول خدا کے پاس آ کر جب مولائے کائنات اپنی گود میں رسول خدا کو پیار کر رہے تھے تو اس وقت جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھا۔ وہ سلسلہ آگے بڑھا، اور کربلا کے بعد پہلا مرثیہ پڑھنے والی امام حسین کی بہن زینب، وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد میں اس لیے کہ مرثیے کی مجلس ہے اس کی تمہید میں ضروری ہے، اور یہ سلسلہ اس لیے بھی جاری رہے کہ جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مجلس شروع ہو اور فیض باقر صاحب جلوہ افروز ممبر ہوں تب آئیں، تو ان کے لیے میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کربلا کا جو کربلائی مرثیہ ہوا، جو پہلا مرثیہ کہنے والی جناب زینب تھی، جو ماہرین ہیں جو نظر رکھنے والے ہیں آپ ان بیانات کو سنیے تو ان میں موضوع دوسرے ہیں، اور وہ مرثیے ادبی صورت رکھتے ہیں۔ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے دیکھیے کس قدر یہ اہم اور قیمتی سرمایہ ہے کہ جو جناب زینب سے شروع ہو کے آج تک اس نسل تک پہنچا ہے۔ پھر یہ سلسلہ فارس میں آیا، فارس نے بھی اسے بڑا پروان چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد جب یہ سلسلہ جیسے کہ اردو شاعری میں مضامین فارس سے اردو میں آئے، اسی طریقے سے فارس سے جب یہ سلسلہ اردو میں آیا تو دکن کی سرزمین نے
علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دکن میں صوفیاء کرام نے شاعری کو بڑا فروغ دیا۔ یہ سلسلہ جب دکن پہنچا، حیدرآباد کے اس اطراف کے علاقے، خاص طور سے حیدرآباد دکن نہیں بلکہ اس اطراف میں جتنے علاقے ہیں دکن کہلاتے تھے، وہاں پہنچا تو پہلا مرثیہ جو ادبی مرثیہ کربلائی صورت میں آیا وہ سن 1503 میں اشرف بیابانی کے ذریعے لکھا ہوا مرثیہ نوسرہار، اس میں کربلا کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ یہ کربلا کے واقعات کی جو ادبی صورت تھی مرثیے کی شکل میں، یہ پہلا مرثیہ جناب اشرف بیابانی نے 1503 میں لکھا۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا، اور جاری رہنے کے بعد اس وقت جو مرثیے کی حیت ہوا کرتی تھی وہ مرثیے کی حیت بند کی حیت میں، یعنی 6 مصروں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ غزل اور مثنوی کی صورت میں 2 مصروں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد 4 مصرے بھی ہوا کرتے تھے، مثلث، مربع اور مخمس۔ پھر یہ ارتقائی سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب یہ سلسلہ تقریباً مرثیہ اپنی ارتقائی منزلوں پر 300 سال کا سفر طے کر چکا، اور 16ویں صدی سے جب یہ مرثیہ 19ویں صدی میں داخل ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے 18ویں صدی میں جب سودا اور میر ضمیر وغیرہ کا دور تھا، اس وقت اس کے قوانین اور زیادہ مرتب کیے جانے لگے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ میں تمہید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ سن لیں۔ اور سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد سودا نے سب سے پہلے اس کی حیت قرار دی اور اسے مسدس کی شکل میں قرار دیا۔ اب جو مسدس کی شکل میں قرار ہوا تو خاندان انیس نے اسے جو پروان چڑھایا وہ آج تک عروج پر کی منزلوں کو پہنچ رہا ہے۔ سلسلہ آگے بڑھا، اور جب حضرت میر انیس اور مرزا دبیر کی ولادت باسعادت ہوئی، تو صرف اور صرف اہل لکھنؤ ہی نہیں بلکہ ادب نے بھی پروردگار کا شکر ادا کیا ہوگا کہ تم نے 2 محسنین ایسے بھیج دیے کہ جو ہماری عمر کی ضامن ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سلسلہ جناب حضرت میر انیس تک آیا۔ پھر اس دور میں جو 19ویں صدی کا دور تھا، پھر سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد جب مرثیہ اپنے عروج پر پہنچا، اور یاد رکھیے جتنے زیادہ لوگ متعصب ہیں اہل بیت سے وہ اردو ادب کے دائرے میں بھی شامل ہیں، مگر مرثیے نے اپنا پہاڑ اس طریقے سے جما لیا ہے کہ جس طریقے سے اگر زمین سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تو زمین ڈولنے لگے، اسی طریقے سے ادب کی زمین سے مرثیے کے پہاڑ کو ہٹا دیا جائے تو ادب کی زمین ڈولنے لگے گی۔ اس طریقے سے اتنا وزن رکھا مرثیے نے۔ سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، اور پھر حضرت میر انیس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد بہت نام ایسے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو انگلیاں کم پڑ جائیں گی، مگر جب سلسلہ آگے بڑھا اور اس کے بعد روایتی مرثیوں کے بعد انقلابی مرثیوں کی باری آئی، یاد رکھیے جدید مرثیے کی صورت میں تو ایک اہم نام ابھر کے آیا حضرت جوش ملی آبادی کا۔ یہ ایک ایسا نام تھا کہ حضرت جوش ملی آبادی لکھنؤ میں تھے، اور برٹش گورنر نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس چائے پی رہے تھے ساتھ ساتھ، اس نے کہا تم لوگ کربلا کو پہچانتے ہو؟ جوش ملی آبادی نے کہا ہاں پہچانتے ہیں۔ کہا نہیں، کربلا کو پہچانتے نہیں ہو، تم لوگوں نے کربلا کو صرف اور صرف رونے رلانے کا راستہ قرار دیا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ کربلا سے کتنا بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ جناب جوش ملی آبادی نے وہاں سے جو اپنے قدم واپس کیے، پھر اس کے بعد آواز حق جیسا جدید مرثیہ لکھا، اور پھر اس کے بعد جو جدید مرثیے کا نیا رخ پیدا ہوا، بس ایک بند اس مرثیے کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محترم فیض باقر صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ حضرت جوش ملی آبادی نے کہا کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، ارے کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، روند سکتے ہیں ہزاروں کو 72 آدمی، روند سکتے ہیں ہزاروں کو 72 آدمی، ذوف ڈھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو۔ اسی مرثیے سے جب سلسلہ آگے بڑھا تو ایک اور نئی صنف ابھر کے آئی کہ جسے سلام کی صورت میں
پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ آپ آج سے لے کر اور جب تک انشاءاللہ یہ دنیا رہے گی مرثیے کے ساتھ ساتھ سلام بھی سنیں گے۔ آئیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، مرثیے جیسی بڑی ذمہ داری کو اس دور میں کہ جب ذمہ داریوں سے بھاگا جاتا ہے اپنے کاندھے پر اٹھانے والی شخصیت محترم فیض باقر صاحب سے تشریف لائیں اور مرثیہ گوئی کے ذریعے آغاز فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔